ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا کشتی کی سیر کرنے کو دل کیا۔ بادشاہ کے حکم پر شاہی کشتی کو خوب آراستہ کر کے سفر کے لیے تیار کر دیا گیا۔ کشتی تیار ہونے پر بادشاہ اپنے مصاحبین اور غلاموں کے ساتھ کشتی میں آ بیٹھا اور ملاحوں نے کشتی کو دریا میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ بادشاہ خوشگوار موسم میں کشتی کی سیر سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دریا کی سیر اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دل و دماغ کو خوب تر و تازہ کر رہے تھے۔ کشتی میں سوار غلاموں میں ایک اجمی غلام ایسا بھی تھا جس نے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کشتی میں سفر کیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، لیکن جب کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف کے مارے اس نے بے تحاشا گریہ زاری شروع کر دی۔ اس کی بزدلی اور چیخو پکار سے بادشاہ کی طبع نازک مقدر ہو گئی اور دریا کی سیر کا سارا لطف غارت ہونے لگا۔ دیگر غلاموں نے اسے خاموش کروانے کی بہت کوشش کی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے جتنا سمجھایا جاتا وہ اتنا ہی زور سے چلانے لگتا۔ اسے چپ کروانے کی کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی۔ کشتی میں سوار مصاحبین میں ایک دانا شخص بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے خاموش کروا دوں۔ بادشاہ، جو کہ اس غلام کی گریہ زاری سے انتہائی بیزار ہو چکا تھا، اس نے فوراً کہا کہ اگر تم اسے چپ کروا دو تو نہایت عنایت اور مہربانی ہوگی۔ بادشاہ کی اجازت ملتے ہی اس دانا شخص نے دوسرے ملازموں کو اشارہ کیا کہ اس اجمی غلام کو دریا میں پھینک دیں۔ یہ دیکھتے ہی اس غلام کی حالت بگڑ گئی اور اس کی چیخو پکار میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر دانا شخص کے اشارے پر دو تنومند ملازموں نے اس غلام کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ کشتی میں موجود ہر کوئی بشمول بادشاہ دم سادے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ دانا شخص آخر کر کیا رہا ہے۔ وہ غلام جب دریا میں چند غوطے کھا چکا اور اب قریب ہی تھا کہ وہ ڈوب جاتا تو دانا شخص کے کہنے پر دوسرے ملازم اسے کھینچ کر کشتی کی طرف لائے اور وہ دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا۔ کچھ مزید وقت گزرا تو دانا شخص کے کہنے پر اسے واپس کشتی میں کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام خاموشی سے کشتی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کے منہ سے ایک آواز تک نہ نکلی۔ بادشاہ کو اس دانا شخص کی یہ تدبیر بہت پسند آئی اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ دانا شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دراصل اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی، لہٰذا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کشتی میں کتنا محفوظ ہے۔ وہ کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا، اور آرام اور سلامتی کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔